السلام علیکم دوستو، میں ہوں مدثر امین اور مبشی ٹی وی پر آپ سن رہے ہیں فردوس ابلیس، حسن بن صبا اور اس کی بنائی ہوئی جنت کی پر اسرار داستان۔ دوستو، اس سے پہلے آپ اس سلسلہ کی 7 ایک ساتھ سن چکے ہیں اور اب پیش خدمت ہے قسط نمبر 8۔ حسن بن صبا کا اس درویش کے پاس اس انداز سے پہنچنا، جس انداز سے اسے پہنچایا گیا تھا، بڑا پر اسرار افسانہ لگتا ہے، لیکن فرقہ باطنیہ اسی طرح زمین دوز اور پر اسرار طریقوں سے پھلا پھولا تھا۔ سلجوقی سلاطین اہل سنت والجماعت تھے، اس لیے وہ کسی اور فرقے کا وجود برداشت نہیں کرتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے جاسوسوں اور مخبروں کے ذریعے اپنی سلطنت کے ہر گوشے پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ فرقہ باطنیہ زمین دوز ہو گیا اور اس کے پیشواؤں نے اپنی کارروائیوں کو اتنا خفیہ کر دیا کہ جاسوسوں اور مخبروں کو بھی ان کی کارروائیوں کا علم نہیں ہوتا تھا۔ حسن بن صبا کا استاد عبد الملک ابن عطاش کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا، وہ فرقہ باطنیہ کا صف اول کا پیشوا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک قلعے کا مالک بھی تھا۔ اگلی صبح ابھی افق سے سورج نہیں ابھرا تھا جب چاروں گھوڑے ان چٹانی بھول بھلیوں سے نکلے۔ ان کا رخ خراسان کی طرف تھا۔ ایک گھوڑے پر حسن بن صبا سوار تھا، دوسرے پر فرہی، تیسرے پر درویش اور چوتھے پر درویش کا ایک آدمی سوار تھا۔ جب سورج افق سے اٹھ آیا، اس وقت یہ چاروں گھوڑے ایک سرسبز پہاڑی ڈھلان پر چڑھتے جا رہے تھے۔ یہ باقاعدہ راستہ تھا جس پر بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں بھی چلتی تھیں۔ درویش نے گھوڑا روک لیا، باقی 3 گھوڑے بھی رک گئے۔ درویش نے اپنے گھوڑے کا منہ اس طرف پھیر دیا جس طرف سے وہ آئے تھے۔ پیچھے دیکھو حسن، درویش نے کہا، اور تم بھی فری۔ حسن اور فری نے پیچھے دیکھا، ان کے چہروں کے تاثر بدل گئے۔ اس بلندی سے انہیں دور دور تک پھیلا ہوا جو منظر نظر آ رہا تھا وہ کچھ عجیب سا تھا۔ جس پہاڑی کی بلندی پر وہ کھڑے تھے وہ بڑی خوبصورت گھاس، پھول اور پودوں اور خوشنما درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ پہاڑی کے دامن میں کچھ دور تک روح افزا سبزہ زار تھا۔ دور ایک ندی ابھرتے سورج کی کرنوں میں چمک رہی تھی۔ اس سحر انگیز خطے میں میلوں رقبے میں پھیلا ہوا ایک بے آب و گیا چٹانی سلسلہ تھا جو گولائی میں تھا۔ چٹانیں نوکیلی بھی تھی، بعض کی چوٹیاں مخروطی تھیں، کچھ بہت بڑے بڑے انسانی بتوں جیسی تھی اور زیادہ تر اس طرح گول تھیں جیسے قدرت کے ہاتھوں نے انہیں بڑی محنت سے بنایا ہو۔ ان کے وسط میں کچھ جگہ ہری بھری گھاس نظر آ رہی تھی جہاں چند ایک درخت بھی تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں درویش کا ڈیرا تھا۔ ان چٹانوں کا رنگ سلیٹی بھی تھا اور سیاہ بھی، اور یہ خطہ ڈراؤنا سا لگتا تھا۔ دیکھ رہے ہو حسن، درویش نے کہا، تم بھی دیکھو فری، میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا۔ یہاں تک تمہارے ساتھ اس لیے آیا ہوں کہ ایک آخری بات کہنی تھی جو یہاں آ کر ہی کہی جا سکتی تھی۔ زندگی ہری بھری گھاس اور پھولوں کی سیج ہی نہیں، اس میں ایسی ایسی دشواریاں بھی آتی ہیں کہ انسان ہمت ہارنے کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ان دشواریوں میں سے گزر جاتے ہیں۔ تمہارا استاد عبد الملک ابن عطاش تمہیں سیدھے راستے پر بھی ڈال سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں اپنے علم سحر کے ذریعے ایسا خواب دکھایا جس میں تم کو یہ راستہ نظر آیا۔ تم ان چٹانوں کے اندر آ گئے، تمہیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ 2 ناگوں نے تمہیں بھگا کر پھر وہیں پہنچا دیا جہاں سے تم اس سلسلہ کوہ میں داخل ہوئے تھے۔ انسان کی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ نجات کا راستہ کون سا ہے۔ وہ حالات اور کئی طرح کی دشواریوں میں اس طرح بھٹک جاتا ہے جیسے بھول بھلیوں میں آ گیا ہو۔ ان چٹانوں کے اندر زندگی کا ایک سبق ہے۔ دیکھو قدرت نے کیسی خوفناک جگہ کے اندر کتنا شفاف چشمہ بنا رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کتنی اچھی پناہ گاہ ہے۔ ایسے چشموں تک وہی پہنچ سکتے ہیں جو ان چٹانوں سے ڈرتے نہیں، بھٹک بھٹک کر راستہ تلاش کر لیتے ہیں اور میٹھے چشمے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم یہاں موجود تھے، ہمیں معلوم تھا تم آ رہے ہو، ہمارے آدمی تمہیں دیکھ رہے تھے، ہمیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ تم آ رہے ہو۔ یہ تو تم جان ہی چکے ہو کہ اس لڑکی کو ہمارے آدمی اٹھا کر لے آئے تھے۔ ہمارا کوئی آدمی ان بھول بھلیوں میں بھٹک نہیں سکتا۔ میں اس وقت تم سے بہت چھوٹا تھا جب میرا استاد مجھے یہاں لایا تھا۔ وہ باہر بیٹھ گیا تھا، اس نے میری کلائی کے ساتھ ایک دھاگا باندھ دیا تھا۔ یہ بڑا ہی لمبا دھاگا تھا جو گولے کی شکل میں استاد نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں باہر بیٹھوں گا، تم اندر چلے جاؤ، اندر ایک چشمہ ہے، ایک کوزہ اس چشمے کے پانی کا بھر لاؤ،
استاد نے مجھے بتایا کہ یہ دھاگا راستے میں چھوڑتے جانا اور میں باہر بیٹھا گولے سے دھاگا ڈھیلا کرتا جاؤں گا۔ اگر تم تھک ہار گئے اور چشمے کو نہ پا سکے تو اس دھاگے کو دیکھ دیکھ کر واپس آ جانا۔ خیال رکھنا دھاگا ٹوٹ نہ جائے ورنہ اندر جا کر باہر نہیں نکل سکو گے۔ میں اندر چلا گیا۔ استاد دھاگا ڈھیلا چھوڑتا گیا۔ یہ ذرا لمبی بات ہے کہ میں چشمے تک کس طرح پہنچا۔ میں اتنا زیادہ بھٹکا کہ ٹانگیں اکڑ گئیں اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور چلتا گیا۔ پھر میرے ہوش و حواس اندھیرے میں ہی گم ہو گئے۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر بعد ہوش میں آیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں چشمے کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ میں اچھل کر اٹھا۔ مٹی کا کوزہ جو میرے ہاتھ میں تھا وہ ٹوٹا پڑا تھا۔ میں بے ہوش ہو کر گرا تو کوزہ پتھر پر گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ اپنے استاد کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں چشمے تک پہنچ گیا تھا، میں کپڑوں سمیت چشمے میں اتر گیا اور باہر آ کر چل پڑا۔ میری رہنمائی کے لیے دھاگا موجود تھا جو میں راستے میں پھینکتا آیا تھا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ میں باہر اپنے استاد کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ کوزہ ٹوٹ گیا ہے اور میں چشمے میں اتر کر اپنے کپڑے بھگو لایا ہوں۔ میں تمہیں وہ سبق دینا چاہتا ہوں جو میرے استاد نے مجھے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ زندگی کے چشمے خود چل کر کسی کے پاس نہیں آ جایا کرتے، انسان کو چل کر ان کے پاس جانا پڑتا ہے، اور پھر زندگی کے چشمے اس کا استقبال کیا کرتے ہیں جو ان کی تلاش میں سنگلاخ وادیوں، سوکھی سڑی چٹانوں کی بھول بھلیوں میں اور پرخار راستوں پر چلتے ہی جاتے ہیں اور پائے استقلال میں لغزش نہیں آنے دیتے۔ اور استاد نے کہا تھا کہ یہ جو دھاگا میں نے تمہاری کلائی سے باندھا تھا، اسے صرف دھاگا ہی نہ سمجھنا، یہ دھاگا انسانی رشتوں کی علامت ہے۔ انسانی رشتے ٹوٹنے نہیں چاہیے۔ تم اکیلے کچھ بھی نہیں۔ تم تنہا رہ گئے تو سمجھو تمہاری ذات ہی ختم ہو گئی۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ رشتوں کا یہ دھاگا نہ ٹوٹنے دینا۔ ذرا سوچو، اگر یہ دھاگا ٹوٹ جاتا تو میرا اور تمہارا رشتہ ٹوٹ جاتا اور تم ان بھول بھلیوں سے نہ نکل سکتے۔ تو یہ ہے وہ آخری سبق جو میں نے تم تک پہنچانا تھا۔ حسن، ثابت قدم رہنا۔ تم نے فوج کے بغیر قلعے سر کرنے ہیں۔ انسانی فطرت کی کمزوریوں کو اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے استعمال کرنا ہے۔ انسانوں پر نشہ طاری کر دو۔ نشہ دولت کا بھی ہوتا ہے، عورت کا بھی، اور عورت بھی آدمی کے لیے نشہ بن جایا کرتی ہے۔ نشوں کی کمی نہیں۔ حسن، ابلیسی اوصاف میں بڑی طاقت ہے۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ بہت کم لوگ ہیں جو نماز اپنا فرض اور خدا کی عبادت سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ عام لوگ نماز صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگلے جہان جنت میں جائیں گے، جہاں حوریں اور شراب ملے گی اور سوائے عیش و عشرت کے کوئی کام نہیں ہوگا۔ میں ان لوگوں کو دنیا میں جنت دکھا دوں گا، حسن نے پرعزم لہجے میں کہا۔ زندہ باد حسن بن صبا، درویش نے کہا۔ اب جاؤ، میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں۔ الوداع، الوداع۔ 2 دنوں کی مسافت کے بعد حسن بن صبا فرحی اور اپنے رہبر کے ساتھ ایران کے جس قلعے میں داخل ہوا وہ قلعہ اصفہان تھا۔ عام طور پر اسے قلعہ شاہدر کہا جاتا ہے۔ یہ سلجوقی سلطان ملک شاہ نے تعمیر کروایا اور ذاکر نام کے ایک سرکردہ فرد کو امیر قلعہ یا والی قلعہ مقرر کیا تھا۔ ذاکر سلجوقیوں کی طرح پکا مسلمان اور اسلام کا شیدائی تھا۔ یہ کوئی بڑا قلعہ نہیں تھا کہ اس کے اندر شہر آباد ہوتا۔ اندر آبادی تو تھی، لیکن چند ایک معزز اور اچھی حیثیت اور سرکاری رتبوں اور عہدوں والے لوگ، انتظامیہ کے لوگوں کے ذاتی ملازم رہتے تھے۔ آبادی قلعہ سے باہر اور ذرا دور تھی۔ آبادی میں فرقہ باطنیہ کے لوگ بھی رہتے تھے، لیکن وہ اپنی اصلیت ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ ذاکر کی عمر کم و بیش 50 سال تھی اور اس کی 2 بیویاں تھیں۔ دونوں کی عمریں 40 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ ذاکر کوئی عیاش آدمی تو نہ تھا، پابند و صوم و صلات تھا، لیکن انسانی فطرت کی کمزوریاں تو ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ ایک روز وہ ہرنوں کے شکار کو گیا۔ وہ ہرا بھرا سرسبز علاقہ تھا۔ پیڑ پودوں نے جنت کا منظر بنا رکھا تھا۔ شفاف پانی کی 2 ندیوں نے کچھ اور ہی بہار بنا رکھی تھی۔ ذاکر گھوڑے پر سوار ایک ندی کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ 4 محافظ اور 2 مصاحب تھے۔ ذاکر ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ ندی کا موڑ تھا۔ درخت تو بہت تھے، لیکن 2 درخت اس کے قریب تھے۔ ایک خودرو بیل دونوں کے تنوں سے اس طرح لپٹی اور پھیلی ہوئی تھی کہ چھت سی بن گئی تھی، اور ان کی شکل مٹی کے ٹیلے میں گوف جیسی بن گئی تھی۔
موتیے کے پھولوں جیسے اس کے پھول تھے، نیچے خوشنما گھاس تھی۔ ذاکر نے وہاں جا کر گھوڑا روک لیا۔ پہلے تو اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر آیا، پھر ہونٹوں پر تبسم آیا۔ پھولدار بیل کی چھت کے نیچے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کی عمر 17 سال سے ذرا کم یا ذرا ہی زیادہ تھی۔ اس کی گود میں ہرن کا بچہ تھا۔ لڑکی کی آنکھیں ہرن کے بچے جیسی نشیلی، سیاہ اور موہنی تھی۔ اس کا چہرہ حسین بیل کے پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا۔ اس کی ریشمی بالوں سے 2-4 بال اس کے سرخی مائل سفید چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو لڑکی؟ ذاکر نے پوچھا۔ جنگل میں اکیلا بھٹکتا پھر رہا تھا، لڑکی نے جواب دیا۔ بہت دن ہو گئے ہیں، ماں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ کھڑی ہو کر بات کر لڑکی، ایک محافظ نے لڑکی کو ڈانٹ کر کہا۔ امیر قلعہ کے احترام میں کھڑی ہو جا۔ ذاکر نے اس محافظ کو خوشمگین نگاہوں سے گھورا۔ تم سب آگے چلو، ذاکر نے محافظوں اور مصاحبوں کو حکم دیا۔ پل پر میرا انتظار کرو۔ لڑکی کے چہرے پر خوف کا تاثر آ گیا اور وہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگی۔ ذاکر گھوڑے سے اتر آیا اور لڑکی کے قریب جا کر ہرن کے بچے کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ لڑکی نے ہرن کا بچہ پیچھے کر لیا۔ اس کے ہونٹوں پر جو لطیف سا تبسم تھا وہ غائب ہو گیا اور خوف کی جھلک اس کی غزالی آنکھوں سے بھی ظاہر ہونے لگی۔ ذاکر نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ ڈر کیوں گئی ہو لڑکی؟ ذاکر نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس بدبخت نے تمہیں ڈرا دیا ہے۔ میرے دل کو تم اور ہرن کا یہ بچہ اچھا لگا کہ میں رک گیا۔ میں امیر قلعہ ضرور ہوں، لیکن تم پر میں کوئی حکم نہیں چلاؤں گا۔ میں ہرن کا یہ بچہ نہیں دوں گی۔ میں تم سے یہ بچہ لوں گا بھی نہیں، ذاکر نے کہا اور اس سے اس کا نام پوچھا۔ زریں، لڑکی نے جواب دیا۔ کیا اس بچے کے ساتھ تمہیں بہت پیار ہے؟ ذاکر نے پوچھا اور لڑکی کا جواب سنے بغیر بولا، یہ بچہ اتنا پیارا ہے کہ ہر کسی کو اس پر پیار آتا ہے۔ نہیں امیر، لڑکی نے خوف سے نکل کر کہا، یہ پیارا اور خوبصورت تو ہے، لیکن میں اس سے کسی اور وجہ سے پیار کرتی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ماں کے بغیر جنگل میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، جب میں بھی جنگل میں بھٹک گئی تھی اور اپنی ماں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ ذاکر اس لڑکی میں اتنا محو ہو گیا کہ لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بٹھا دیا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ لڑکی نے اس سے پرے ہٹنے کی کوشش نہ کی۔ پھر تمہیں ماں کہاں ملی تھی؟ ذاکر نے پوچھا۔ ماں آج تک نہیں ملی، زریں نے جواب دیا۔ اس وقت میری عمر 3-4 سال تھی۔ چھوٹا سا ایک قافلہ تھا جس کے ساتھ ہم جا رہے تھے۔ میرے ماں باپ غریب لوگ تھے۔ ان کی عمر خانہ بدوشی میں گزر رہی تھی۔ میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ جنگلوں، پہاڑوں اور بیابانوں میں چلتے پھرتے اور نقل مکانی کرتے پایا۔ تم ان سے بچھڑ کس طرح گئی تھی؟ بڑا ہی تیز و تند طوفان باد و باراں آ گیا تھا۔ قافلے والے نفسا نفسی کے عالم میں تربتر ہو گئے تھے۔ چند ایک گھوڑے تھے اور 2 اونٹ تھے، سب سامان سمیت ادھر ادھر بھاگ گئے۔ میرے 4 اور بہن بھائی بھی تھے۔ کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی۔ ہر کوئی جدھر منہ آیا ادھر پناہ لینے کو دوڑ اٹھا۔ میں اکیلی رہ گئی۔ طوفان کے تھپیڑے اس قدر تند تھے کہ میرے پاؤں اکھڑ گئے۔ میں چھوٹی سی تو تھی، طوفان نے مجھے اپنے ساتھ اڑانا شروع کر دیا۔ اب میں باد و باراں کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ شاید ندی نہیں تھی جس میں گر پڑی تھی، ایسے ہی پانی کا ریلا تھا، مجھے اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ میں نے چیخنا چلانا اور ماں کو پکارنا شروع کر دیا، لیکن طوفان کی چیخیں اتنی بلند تھیں کہ میری چیخیں اس میں دب جاتی تھیں۔ پھر اس طرح یاد آتا ہے جیسے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ میں پوری طرح بیان نہیں کر سکتی۔ یہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں ڈوب رہی تھی اور 2 ہاتھوں نے مجھے پانی سے نکال لیا۔ اس وقت کچھ ہوش میں اور کچھ بے ہوش تھی۔ اتنا یاد ہے کہ وہ ایک بزرگ صورت آدمی تھا جس نے مجھے اسی طرح اپنے سینے سے لگا لیا تھا جس طرح میں اس بچے کو گود میں اٹھائے رکھتی ہوں۔ بس یہ وجہ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے اس بچے کو جنگل میں بھٹکتے دیکھا تو اسے اٹھا لیا۔ میں اسے اپنے ہاتھ سے دودھ پلاتی ہوں۔ تو کیا اس شخص نے تمہیں پالا پوسا ہے؟ ذاکر نے پوچھا۔ یا تمہیں تمہارے ماں باپ مل گئے تھے؟ نہیں امیر، زریں نے جواب دیا۔ وہ کہاں ملتے؟ معلوم نہیں بیچارے خود بھی زندہ ہیں یا نہیں۔ مجھے اس بزرگ ہستی نے اپنی بیٹی سمجھ کر پالا پوسا ہے۔ میں انہیں ہی اپنا باپ اور ان کی بیوی کو اپنی ماں سمجھتی ہوں۔ مجھے ان سے بہت پیار ملا ہے اور ایسی زندگی ملی ہے جیسے میں شہزادی ہوں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ احمد بن غطاش، زریں نے جواب دیا۔ قلعے کے باہر رہتے ہیں، مذہب کے عالم ہیں اور پکے اہل سنت ہیں۔
زری کا انداز بیان ایسا معصوم اور بھولا بالا تھا کہ ذاکر اس میں جذب ہو کے رہ گیا، جیسے اس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ کچھ تو لڑکی بڑی پیاری تھی اور کچھ یہ وجہ تھی کہ لڑکی نے اپنی زندگی کی ایسی کہانی سنائی جس سے ذاکر کے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے لڑکی کے ساتھ ایسے انداز سے اور اس قسم کی باتیں شروع کر دی جیسے ہم جولی کیا کرتے ہیں۔ زری میں اتنی معصومیت اور سادگی تھی کہ وہ بچوں کی طرح ذاکر میں گھل مل گئی۔ ذاکر نے ہاتھ بڑھا کر بیل سے ایک پھول توڑا۔ زری، ذاکر نے بڑے پیار سے کہا، اس پھول میں میرا پیار ہے، یہ تم لے لو۔ زری نے پھول لے لیا اور چھوٹے سے بچے کی طرح ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے جل ترنگ سے نغمہ پھوٹا ہو۔ ایک بات بتاؤ زری، ذاکر نے کہا، کیا تم نے میرا یہ پھول دل سے قبول کر لیا ہے؟ ہاں تو؟ زری نے کہا، پیار کو کون قبول نہیں کرتا؟ تو کیا تم میرے گھر آنا پسند کرو گی؟ ذاکر نے کچھ التجا کے لہجے میں پوچھا۔ وہ کیوں؟ میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، ذاکر نے کہا۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ تو پھر میں کیوں آؤں؟ زری نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا۔ آپ کیوں نہیں آتے؟ نہیں زری، ذاکر نے کہا، تم اتنی معصوم ہو کہ میری بات سمجھ نہیں سکی۔ میں تمہیں اپنے گھر لانا چاہتا ہوں۔ تم مجھے اس پھول جیسی پیاری لگتی ہو۔ پھول کسی کے پاس چل کر نہیں جایا کرتے امیر محترم، زری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھولوں کے شیدائے خود چل کر پھولوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ کانٹوں میں سے بھی پھول توڑ لیا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ پھول جو مجھے دیا ہے ہاتھ لمبا کر کے توڑا ہے۔ آپ کسی بھی پھول کو حکم دیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے، کیا پھول آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ذاکر نے کہا لگایا اور اس کے ساتھ ہی لڑکی کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے قریب کر لیا۔ زری نے مزاحمت نہ کی۔ تم جتنی حسین ہو اتنی ہی دانش مند ہو، ذاکر نے کہا۔ اب تو میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کروں گا اور میں اپنی جان کی قیمت دے کر بھی آپ سے بھاگوں گی، زری نے پہلے جیسی شگفتگی سے کہا۔ وہ کیوں؟ میں نے بادشاہوں کی بہت کہانیاں سنی ہیں، زری نے کہا۔ آپ جیسے امیر بھی بادشاہ ہوتے ہیں، مجھ جیسی لڑکی پر فریفتہ ہو کر اسے زر و جواہرات میں تول کر اپنے حرم میں ڈال لیتے ہیں، اور جب انہیں ایسی ہی ایک اور لڑکی مل جاتی ہے تو وہ پہلی لڑکی کو حرم کے کباڑ خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ میں فروخت نہیں ہونا چاہتی اے امیر قلعہ۔ ہاں، اگر آپ کے سپاہی مجھے زبردستی اٹھا کر آپ کے محل میں پہنچا دیں تو میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ میرا بوڑھا باپ احمد بن غطاش بھی سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ بوڑھا بھی ہے، عالم دین بھی ہے، اور وہ شاید تلوار نہیں زری، ذاکر نے کہا۔ احمد بن غطاش کی طرح میں بھی سنی مسلمان ہوں۔ کیا تم نے کبھی مسلمانوں میں کوئی بادشاہ دیکھا ہے؟ پھر میں کسی ملک کا حکمران نہیں، میں سلجوقی سلطان کا ملازم ہوں۔ حکومت سلطان ملک شاہ کی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بادشاہ نہیں سمجھتے۔ میرے پاس کوئی حرم نہیں، 2 بیویاں ہیں جو جوانی سے آگے نکل گئی ہیں، وہ تمہاری خدمت کیا کریں گی اور وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ اس دور میں عربوں میں 1 سے زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج تھا۔ اس وقت سوکن کا تصور نہیں تھا۔ بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم رہتی تھی۔ یہاں تک بھی ہوا کرتا تھا کہ خاوند اگر عیاش طبیعت ہو تو کبھی کبھی کوئی بیوی اپنی کسی سہیلی کو ایک آدھی رات کے لیے خاوند کو تحفے کے طور پر پیش کر دیا کرتی تھی۔ داستان گو جس دور اور جس خطے کی کہانی سنا رہا ہے وہاں سلجوقی سلاطین کی حکومت تھی۔ سلجوقی ترک تھے، ان کے ہاں بھی یہی رواج تھا۔ اسلام قبول کر کے انہوں نے بھی اپنے آپ کو پابند کر لیا تھا کہ ایک آدمی زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ حرم کا تصور عربوں کی طرح ان کے ہاں بھی ناپید تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ سلجوقی بیویوں کے حقوق کا پورا خیال رکھتے تھے۔ زری نے جب ذاکر سے یہ سنا کہ اس کی 2 بیویاں ہیں اور دونوں جوانی سے آگے نکل گئی ہیں تو اس پر ایسا کوئی اثر نہ ہوا کہ اس کی 2 سوکنیں ہوں گی۔ میں تمہیں زبردستی نہیں اٹھواؤں گا زری، ذاکر نے کہا، نہ میں تمہیں زر و جواہرات میں تولوں گا۔ میں اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق تم سے نکاح پڑھواؤں گا، فیصلہ تم کرو گی۔ تو پھر اس پودے کے پاس جائیں جس کا پھول توڑنا ہے، زری نے کہا۔ ہاں زری، ذاکر نے کہا، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں۔ میں احمد بن غطاش کے ساتھ بات کروں گا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں، پہلے تو مجھے تمہارا یہ معصوم سا حسن اچھا لگا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ تم میں عقل و دانش بھی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کروں گا۔ اس لیے کہا تھا کہ میں اس قلعے کا حاکم ہوں۔ تم جیسی دانش مند بیوی میرے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ تم مجھے سوچ بچار میں مدد دو گی۔ میرے باپ سے فیصلہ لے لے۔ زری نے قدرے سنجیدگی سے کہا،
میں نے آپ کو ٹھکرایا نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ مجھے دولت نہیں، محبت چاہیے۔ ذاکر نے زری کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ذرا ملا اور کچھ دبایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ زری، ذاکر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، میری فطرت بادشاہوں جیسی ہوتی تو میں درہم و دینار کی ایک تھیلی تمہارے قدموں میں رکھ دیتا، لیکن نہیں، میں محبت کو محبت سے خریدوں گا۔ ذاکر گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ اس کے محافظ اور مصاحب ندی کے پل پر اس کے منتظر تھے۔ ایک بات غور سے سن لو، ذاکر نے کہا، اگر کوئی ہرن سامنے آئے تو مجھے دیکھ کر یہ ضرور بتا دیا کرو کہ یہ نر ہے یا مادہ۔ کبھی کسی ہرنی کو نہیں مارنا، ہو سکتا ہے وہ بچے والی ہو۔ ذاکر شکار سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے ایک ہی ہرن مارا تھا، لیکن اس روز وہ بہت بڑا شکار کھیل آیا تھا۔ وہ زری تھی جو اد کھلے پھول کی طرح معصوم تھی۔ ذاکر کو ابھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ شکار کر کے آیا ہے یا خود شکار ہو گیا ہے۔ زری نے اسے اپنی بستی بتا دی تھی جو قلعے سے تھوڑی ہی دور تھی۔ اس بستی کے قریب آ کر ذاکر نے گھوڑا روک لیا اور اپنے ایک مصاحب سے کہا، یہاں احمد بن غطاش نام کا ایک عالم دین رہتا ہے، اسے میرا سلام پہنچا دیا جائے۔ ایک مصاحب نے گھوڑا دوڑایا اور بستی کی گلیوں میں غائب ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جو سر سے پاؤں تک سفید چوغے میں ملبوس تھا۔ اس کے سر پر سلجوقی ٹوپی تھی اور ٹوپی پر سفید رومال تھا جو کندھوں تک لٹک رہا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی تھی اور اس کے لباس کی طرح سفید تھی۔ ذاکر نے اسے بستی سے نکلتے دیکھا تو گھوڑے سے کود کر اترا اور بہت ہی تیز چلتا اس شخص تک پہنچا، جھک کر سلام کیا، پھر اس کے گھٹنے چھو کر مصافحہ کیا۔ احمد بن غطاش؟ ہاں امیر قلعہ، اس شخص نے کہا۔ احمد بن غطاش میں ہی ہوں، میرے لیے حکم؟ کوئی حکم نہیں ہے عالم دین، ذاکر نے التجا کے لہجے میں کہا، ایک درخواست ہے، کیا آپ آج کا کھانا میرے ساتھ کھانا پسند فرمائیں گے؟ زہ نصیب، احمد بن غطاش نے کہا، میں حاضر ہو جاؤں گا مغرب کی نماز کے بعد۔ ذاکر نے ایک بار پھر جھک کر اس سے مصافحہ کیا اور واپس آ گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد احمد بن غطاش ذاکر کے محل نما مکان میں اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ کھانے کے دوران ہی ذاکر نے درخواست کے لہجے میں احمد بن غطاش سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ زری اسے کہاں ملی تھی، اور یہ بھی کہ زری نے اسے بتایا تھا کہ وہ احمد بن غطاش کی بیٹی کس طرح بنی تھی۔ اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ احمد بن غطاش نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، میں نے اس بچی کو طوفان سے نکالا تھا اور اسے بڑے پیار سے پالا ہے۔ میں دعائیں مانگا کرتا تھا کہ اس بچی کی زندگی خانہ بدوشوں جیسی نہ ہو اور اس کا مستقبل روشن ہو۔ اگر آپ نے اسے اپنی رفاقت کے قابل سمجھا ہے تو بچی کے لیے اور میرے لیے اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہوگی۔ 2-4 ہی دنوں بعد زری دلہن کے لباس میں ذاکر کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ ذاکر کی دونوں بیویوں نے بڑے پیار سے اس کا استقبال کیا۔ 2 خادمائیں ذاکر نے زری کے لیے وقف کر دی۔ مجھے کسی خادمہ کی ضرورت نہیں، زری نے ذاکر سے کہا، میں آپ کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ رات کو آپ دودھ پیتے ہیں تو خادمہ آپ کو دودھ دیتی ہے۔ آئندہ یہ دودھ میں خود آپ کے لیے تیار کیا کروں گی۔ میں جانتی ہوں آپ دودھ میں شہد ملا کر پیتے ہیں۔ ذاکر کی عمر 50 سال ہو چکی تھی۔ اسے غالباً توقع نہیں تھی کہ 17 سال کی عمر کی اتنی حسین لڑکی اس پر فریفتہ ہو جائے گی۔ اس نے زری کو اجازت دے دی کہ رات کا دودھ وہ خود اسے پلایا کرے۔ کچھ دنوں بعد زری نے ذاکر سے کہا کہ جس شخص نے اسے طوفان سے بچایا اور اتنے پیار سے پالا ہے، اس کے بغیر وہ اپنی زندگی بے مزہ سی محسوس کرتی ہے۔ ذاکر احمد بن غطاش کو اجازت دے دے کہ وہ 1-2 دنوں بعد یہاں کچھ وقت گزارا کرے۔ مختصر یہ کہ یہ نوخیز لڑکی ذاکر کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ ذاکر نے احمد بن غطاش کو بلا کر بڑے احترام سے کہہ دیا تھا کہ وہ جب چاہے اس کے گھر آ جایا کرے اور جتنے دن چاہے رہا کرے۔ ذاکر کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ احمد بن غطاش چاہتا ہی یہی ہے کہ اسے ذاکر کے گھر میں داخلہ مل جائے اور احمد اپنی سازشوں کو اگلے مرحلے میں داخل کرے۔ اجازت مل گئی اور احمد بن غطاش ذاکر کے گھر جانے لگا۔ ذاکر کو یہ شک بھی نہ ہوا کہ احمد بن غطاش کٹر باطنی ہے اور فرقہ باطنیہ کا پیشوا اور اس فرقے کی زمین دوز تنظیم کا بڑا ہی خطرناک لیڈر ہے۔ وہ جس بستی میں رہتا تھا وہاں باقاعدہ خطیب بنا ہوا تھا اور ہر کوئی اسے اہل سنت سمجھتا تھا۔ تاریخ نویس ابو القاسم رفیق دلاوری مرحوم نے مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک طرف ایک نوخیز لڑکی امیر قلعہ کے اعصاب پر غالب آ گئی
اور دوسری طرف احمد بن غطاش نے مذہب کے پردے میں اپنی زبان کا جادو چلانا شروع کر دیا۔ ذاکر احمد بن غطاش سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے بعض سرکاری امور میں بھی اس سے مشورے لینے شروع کر دیے۔ ذاکر کو خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی جس کے مطابق وہ ذاکر کو ہپناٹائز کیے رکھتی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس لڑکی نے ذاکر کو جو یہ پیشکش کی تھی کہ اسے وہ خود دودھ پلایا کرے گی، اس سازش کی ایک اہم کڑی تھی۔ وہ دودھ میں اسے ہر روز کچھ گھول کر پلاتی تھی جس کے فوری طور پر اثرات ظاہر ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ اثرات اندر ہی اندر اپنا کام کر رہے تھے۔ اس دوائی میں نشے کا بھی کچھ اثر تھا جو کچھ اس طرح تھا کہ ذاکر کے مزاج میں بڑی خوشگوار تبدیلی آ جایا کرتی تھی اور وہ زری کے ساتھ ہم جولیوں کی طرح کھیلنے لگتا تھا۔ صرف ایک بار ایسا ہوا کہ ذاکر کی ایک بیوی نے زری کو یہ دوائی دودھ میں ڈالتے دیکھ لیا اور اس نے زری سے پوچھا بھی کہ اس نے دودھ میں کیا ڈالا ہے۔ زری نے بڑی خود اعتمادی سے کہا اس نے کچھ بھی نہیں ڈالا۔ اس بیوی نے ذاکر کو بتایا اور کہا کہ اسے شک ہے کہ زری ذاکر کو دودھ میں کوئی نقصان دہ چیز پلا رہی ہے۔ ذاکر کا رد عمل یہ تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق تو نہ دی لیکن اسے یہ سزا دی کہ اسے الگ کر دیا اور اس کے ساتھ کچھ عرصہ کے لیے میاں بیوی کے تعلقات ختم کر دیے۔ کم و بیش 3 مہینوں بعد ذاکر صاحب کاش رہنے لگا، لیکن وہ یہ بیان نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو بیماری کیا ہے اور تکلیف کس نوعیت کی ہے۔ طبیبوں نے اس کے علاج میں اپنا پورا علم صرف کر ڈالا لیکن نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ اٹھ کر ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہ رہا۔ اس کے بستر کے قریب احمد بن غطاش اور زری ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اس کیفیت میں مریض کو وہ انسان فرشتہ لگتا ہے جو اس کی تیمارداری پوری ہمدردی سے کرے، اسے یہ احساس دلاتا رہے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد بن غطاش نے اس کے پاس بیٹھ کر بڑی ہی پرسوز آواز میں تلاوت قرآن پاک شروع کر دی۔ ذاکر کو اس سے کچھ سکون ملتا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ ذاکر نے کہا وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس نے سلطان ملک شاہ کے نام ایک پیغام لکھوایا جس میں اس نے احمد بن غطاش کی دانشمندی اور علم و فضل کا ذکر کیا اور لکھوایا کہ اس کی آخری خواہش ہے کہ اس قلعے کا امیر احمد بن غطاش کو مقرر کیا جائے۔ ذاکر مرتے دم تک احمد بن غطاش کو سنی سمجھتا رہا۔ 2-4 روز بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کی موت کی اطلاع سلطان ملک شاہ کو ملی تو اس نے پہلا حکم نامہ یہ جاری کیا کہ آج سے قلعہ شاہدر کا امیر احمد بن غطاش ہے۔ اس وقت تک بہت سے باطنیوں کو قید میں ڈالا جا چکا تھا۔ سلجوقی چونکہ اہل سنت والجماعت تھے اس لیے انہیں جو ہی پتہ چلتا تھا کہ فلاں شخص اسماعیلی یا باطنی ہے اسے قید میں ڈال دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ زیادہ تر باطنی اپنے آپ کو سنی کہلاتے تھے لیکن خفیہ طریقوں سے وہ بہت ہی خوفناک سازشیں تیار کر رہے تھے۔ احمد بن غطاش نے امیر قلعہ بنتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ ان تمام باطنیوں کو جو قلعے کے قید خانے میں بند تھے رہا کروا دیا۔ پھر اس نے درپردہ باطنیوں کو قلعے کے اندر آباد کرنا شروع کر دیا اور باطنیوں پر جو پابندیاں عائد تھیں وہ منسوخ کر دیں۔ اس کے فوراً بعد قافلے لٹنے لگے اور راہزنی کی وارداتیں بڑھنے لگیں۔ ان وارداتوں کا مقصد پیسہ اکٹھا کرنا تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ احمد بن غطاش علم نجوم اور علم سحر کا ماہر تھا۔ خطابت میں اس کی مہارت ایسی تھی کہ سننے والے پر طلسماتی سا تاثر طاری ہو جاتا تھا۔ یہ تھا وہ قلعہ شاہدر جس میں حسن بن صبا فری اور اپنے راہبر کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ راہبر اسے سیدھا امیر قلعہ احمد بن غطاش کے گھر لے گیا۔ یہ گھر محل جیسا مکان تھا۔ احمد بن غطاش کو اطلاع ملی کہ رے سے حسن بن صبا آیا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے فوراً اندر بھیجا جائے۔ نوجوان احمد بن غطاش نے حسن بن صبا کو اپنے سامنے دیکھ کر کہا میں نے تیری بہت تعریفیں سنی ہیں، آج آرام کر لو، کل صبح سے تمہیں بتایا جائے گا کہ کیا کرنا ہے اور اب تک کیا ہو چکا ہے۔ حسن بن صبا نے جھک کر سلام کیا اور باہر نکل آیا۔ اہل سنت سلطان ملک شاہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی سلطنت میں ابلیس اتر آیا ہے۔